أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات سے تلاوت کر کے اپنے سبق کا آغاز کیا ہے۔ سورۃ فاتحہ پہ بڑی اختصار کے ساتھ گفتگو مکمل ہوئی۔ چند انتہائی اہم باتیں جو ابتدا میں سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن حکیم کی 114 صورتیں، ان صورتوں کا آپس میں باہمی ربط ہے، جوڑ ہے، اور جوڑ بھی ایسا کہ انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مربوط کلام ہے، بے جوڑ اور بے ربط اللہ کا کلام نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ کا سورہ البقرہ سے، یا یوں سمجھیے کہ سورہ البقرہ کا سورہ فاتحہ سے بڑا جوڑ ہے، بڑا ربط ہے۔ اس ربط کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے ہر صورت میں ایک نہ ایک دعویٰ کیا۔ دعویٰ کسی بھی صورت کا بمنزل محور کے ہوتا ہے۔ جس طرح چکی چلتی ہے، اندر آنے والے دانوں کو پیستی ہے، لیکن نہ دائیں ہوتی ہے نہ بائیں ہوتی ہے، اس کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے جو اس کا مرکز ہوتا ہے، اس مرکز کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائے تو وہ اپنا مقصد نہیں پورا کر سکتی جس مقصد کے لیے بنانے والے نے اسے بنایا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی
اللہ رب العالمین نے ہر صورت میں کوئی نہ کوئی موضوع بیان کیا، پھر اس پوری صورت کو اس موضوع کے ارد گرد گھمایا، اسی موضوع کو اللہ نے ثابت کیا۔ مثلا اللہ کسی صورت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تمہارا معبود ہوں، اب اسی صورت کے جتنی آیات ہے وہ آیات اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی جہت سے، کسی نہ کسی طور سے، کسی نہ کسی طریق سے اس آیت کے اندر وہ دعویٰ ثابت ہو رہا ہوگا۔ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج کو زمین میں کاشت کیا جائے، اس سے تنکا نکلتا ہے، پھر تنا بنتا ہے، پھر شاخیں لگتی ہیں، پھر پتے لگتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، اور اس پھل میں وہی دانے ہوتے ہیں جو دانہ پہلے کاشت کیا جاتا ہے۔ اگر بیج میٹھا ہے تو اوپر پھل بھی میٹھا ہوگا، بیج کڑوا ہے پھل بھی کڑوا ہوگا۔ جو بیج کا ذائقہ وہی ذائقہ سارے پھلوں میں آئے گا۔ تو ثابت کیا ہوا کہ جتنا بھی پھل ہے اس میں اس بیج کا اثر ہے، جتنا بھی اوپر پھل لگا ہے اس میں اس بیج کا اثر ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم کی ہر صورت میں ایک نہ ایک دعویٰ کیا، اور اس دعوے کا اثر پوری صورت میں اللہ نے پھیلایا ہے۔ پھر اس اثر کو پھیلانے کے لیے اللہ نے دلیلیں دی، 4 قسم کی دلیلیں ہر دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ کبھی ان میں سے ایک دلیل، کبھی 2 دلیلیں، کبھی 3 دلیلیں، کبھی 4 قسم کی دلیلیں صرف ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ان 4 دلیلوں میں ایک دلیل وہ ہے جس کا تعلق عقل سے ہے۔ کس سے ہے؟ عقل سے۔ اب اس بات کو ذرا اچھی طرح ذہن نشی کرنا، بیٹیوں نوٹ کر لینا۔ ایک دلیل وہ ہے جس کا تعلق عقل سے ہے، اور عقل والی جو دلیل ہوتی ہے کبھی وہ دلیل صرف دلیل بنتی ہے، اور کبھی وہ دلیل ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ مخالف بھی اس دلیل کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہے عقل کی دلیل، لیکن اس عقلی دلیل میں اتنا زور ہے، اتنی شدت ہے، اتنا اس میں فہم کا مادہ ہے کہ جو نہیں مانتا وہ بھی اس دلیل کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اس پہ کوئی قصہ بیان کرتے ہیں، کسی نبی کا، کسی امتوں میں سے کسی امت کا، قوموں میں سے کسی قوم کا۔ اس دلیل کو دلیل نقلی کہتے ہیں۔ پھر وہ دلیل نقلی جو ہے کبھی اللہ نبیوں سے ذکر کرتے ہیں، کبھی ولیوں سے ذکر کرتے ہیں، کبھی جنوں سے ذکر کرتے ہیں، کبھی فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں، کبھی پرندوں سے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کس بات کو ثابت کرنے کے لیے؟ اپنے دعوے کو، اپنے دعوے کو۔ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوگا،
اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ عقلی دلیل لائیں گے، اور عقلی دلیل کبھی صرف دلیل ہوگی، تھوڑا سا عقل پہ زور دے تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور کبھی اللہ اس عقلی دلیل کو اتنا زور دے کے بتلاتے ہیں کہ وہ دلیل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ مخالف سے مخالف بھی اس دلیل کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ دوسرا انداز کہ اللہ دلیل دیتے ہیں نقلی، کبھی فرشتوں کی کوئی بات ذکر کر دی بطور دلیل، کبھی جنوں سے کوئی بات ذکر کر دی بطور دلیل، کبھی پرندوں سے کوئی بات ذکر کر دی بطور دلیل، کبھی زمین کے کیڑے مکوڑوں سے کوئی بات ذکر کر دی بطور دلیل، کبھی نبیوں سے بات ذکر کر دی بطور دلیل۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو۔ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل عقلی، نمبر دو دلیل نقلی۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دلیل وحی کا ذکر کرتے ہیں۔ کس دلیل کا ذکر کرتے ہیں؟ دلیل وحی کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو یہ میرا دعویٰ مان جاؤ، یہ اتنا محتم بشان ہے، اتنا زبردست دعویٰ ہے کہ اس دعوے کو بتلانے کے لیے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے میں نے جبریل امین کو وحی دے کے بھیجا ہے، پیغام دے کے بھیجا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ تو چار قسم کی دلیلیں ہو گئیں۔ ایک دلیل عقلی محض، نمبر دو دلیل عقلی وہ جس کو دشمن بھی تسلیم کرے، نمبر تین دلیل نقلی، نمبر چار دلیل وحی۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر کوئی بھی دلیل نہ دے اور کہہ دے کہ میرا دعویٰ مانو، اگر نہیں مانو گے تو میں یہ کر دوں گا، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں۔ دلیلوں کے ذریعے اللہ سمجھاتا ہے کہ اس بات کو تم تسلیم کر لو۔ اب اس کو ذرا سمجھیے ذرا کہ دعویٰ کیا اور دعوے پہ اللہ دلیلیں کیسے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے انسانوں کو مخاطب ہو کے کہا، اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ معبود تمہارا اللہ ہی ہے، اس کے بغیر معبود کوئی نہیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے دلیلیں دی۔ اس کے لیے نکالو ذرا صفحہ 5۔ اوپر سے 7ویں سطر پہ غور کرو، آیت نمبر 21 پہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو تم کس کی؟ اپنے رب کی۔ عبادت کرو تم اپنے رب کی، معبود سمجھو اپنے رب کو۔ دلیل کیا ہے؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اوروں کو معبود نہ بناؤ، اس لیے کہ تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، اور مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، خالق معبود ہو سکتا ہے، اور خالق کون ہے؟ اللہ۔ لہذا معبود تمہارا اللہ ہی ہے، اسی کو معبود سمجھو۔ والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے، یعنی جن کو تم معبود بناتے ہو ان کو بھی پیدا اللہ ہی نے کیا۔ جب اللہ ہی نے پیدا کیا تو جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے
وہ محتاج ہوتا ہے، اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے۔ تو جو خود محتاج تھے ان کو تم معبود کیوں بناتے ہو؟ اس کو معبود بناؤ جو محتاجیوں سے پاک ہے۔ دعویٰ سمجھ آیا؟ اب دعوے پہ دلیلیں دی جا رہی ہیں اور عقلی دلیلیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھلوں سے تمہاری روزی کا انتظام کیا، لہذا اسے اپنا معبود بناؤ۔ لا تجعلوا للہ اندادا، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ لا تجعلوا للہ اندادا، اندادا جمع ہے ند کی، ندن، ند کہتے ہیں شریک کو، حصے دار، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نتیجہ یہ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا اور اس دعوے پہ دلیل کون سی دی؟ دلیل عقلی۔ دلیل کون سی دی؟ دلیل عقلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ نے لا تجعلوا للہ اندادا، اس پہ نتیجہ مرتب کیا۔ اس دلیل کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اور جب نتیجے پہ فا آ جائے تو معنی حصر کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ہی یہ کام کرنے والا ہے، اس کے بغیر کوئی یہ کام کر سکتا نہیں۔ کون سا کام؟ پیدا کرنا، بارش برسانا، روزی دینا، زمین کا فرش بچھانا، آسمان کا چھت اٹھانا، یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دلیل عقلی دیتے ہیں، اور ایسی دلیل جس کو مخالف بھی مانے بغیر رہ نہ سکے، مخالف بھی مانے بغیر رہ نہ سکے۔ نکالو ذرا پارہ نمبر 11، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 9۔ آپ سب اگے بیٹھیا کرو، بالکل فیلڈ بیٹھیا کرو۔ رکوع نمبر 9، صفحہ نمبر 192، صفحہ نمبر 192، 5ویں سطر۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر قل، ان سے ذرا سوال کر، پوچھ، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ آسمانوں سے پانی برسایا، زمین سے فصلوں کو اگایا۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے وہ ذات جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ کانوں میں سننے کی قوت بخشنے والا کون؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دینے والا کون؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے۔ بے جان انڈا، جاندار مرغی، جاندار مرغی، بے جان انڈا، انڈے سے مرغی نکالنے والا، مرغی سے انڈا نکالنے والا کون ہے؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مومن زندہ ہے،
مشرک مردہ ہے، مومن بمنزل حی ہے اور مشرک بمنزل میت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح میت پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اس مشرک پہ بھی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، حتیٰ کہ پیغمبر اللہ کا ہو اور وہ کر رہا ہو محنت، اس پیغمبری محنت کا بھی اثر مشرک پہ نہیں ہو رہا، تو وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ کیا ہے؟ چلتی پھرتی لاش ہے، بمنزل میت ہے۔ حضرت ابراہیم زندہ نبی اللہ کا، اور باپ آزر بمنزل مردہ، مردے سے زندہ۔ حضرت نوح پیغمبر بمنزل حی، کنعان بیٹا کافر مشرک بمنزل میت۔ نوح سے کنعان کو پیدا کرنے والا اور آزر سے ابراہیم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کائنات کے سارے معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ ہواؤں کا چلانا، سورج کا نکالنا، چاند کو روشنی دینا، ستاروں کو چمکانا، فصلوں کا اگانا، یہ سارے معاملات کی تدبیر۔ یہ چنے کا موسم ہے، یہ گندم کا سیزن ہے، یہ جوار باجرے کا سیزن ہے، یہ دالوں کا سیزن ہے، یہ ساری تدبیریں امور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ذرا ان سے پوچھ، ہے تو ساری عقل کی دلیلیں ہیں، عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ تو یہ دلیل اس کو کہتے ہیں، وہ ایسی دلیل جس دلیل کو مانے بغیر کسی مخالف کا بھی گزارا نہ ہو، اس کو بھی، اس کی بھی دال نہ گلتی ہو، اس کو مانے بغیر ضرور مانے اس دلیل کو، جو دلیل عقلی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی نقلی دلیلیں بیان کرتے ہیں، نقلی دلیلیں۔ اور میں نے کہا نا کہ نقلی دلیلیں کبھی اللہ پہلی آسمانی کتابوں سے پیش کرتے ہیں، کبھی اللہ پہلے نبیوں سے پیش کرتے ہیں، اور کبھی اجمالاً پیش کرتے ہیں، کبھی تفصیلاً پیش کرتے ہیں۔ بس میں صرف اشارہ کروں گا۔ سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، دوسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا نکال لیا جی، دوسری آیت ہے سورت بنی اسرائیل کی، 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، دوسری آیت، صفحہ کون سا ہے جی؟ 255 صفحہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، نقلی دلیل ہے، اور ہے پہلی آسمانی کتابوں میں سے تورات کی دلیل، تورات سے دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ کون سی کتاب تھی؟ تورات۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور اس میں پیغام کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ تھا پیغام کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ، بگڑی بنانے والا نہ بناؤ، کارساز تمہارا میں ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں، لہذا تم مجھے اپنا معبود مانو، میرے سوا کسی کو معبود نہ مانو۔ تو یہ دلیل نقلی ہے کس سے؟ پہلی آسمانی کتابوں سے۔ اب نکالو پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 2۔
پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2. 293 صفحہ. ماشاء اللہ، دیکھا اب تو مولوی محمد حسین بھی ماہر ہو گیا. ہاں جی، 292 صفحے کی آخری سطر پہ ذرا غور کرو. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھی، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے. کس بات کی؟ لا الہ الا انا، میرے سوا معبود کوئی نہیں، لہذا فاعبدون یعنی فاعبدونی. مولوی اسامہ، فاعبدونی سمجھ آ گیا جی مولوی صاحب؟ فاعبدون اصل میں کیا ہے؟ فاعبدونی، تم میری ہی عبادت کرنا، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. دلیل نقلی ہے اور ہے انبیاء علیہم السلام سے. 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے، سب کا یہی پیغام تھا اور سب کو اللہ نے بطور دلیل پیش کیا. اور کبھی اللہ کریم نقلی دلیل دیتے ہیں انبیاء سے تفصیلاً. نکالو ذرا پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 6. صفحہ 278. بس صرف ایک رسول کا ذکر کروں گا، باقی قرآن کریم جب آیات چلیں گی تو ساتھ ساتھ آتا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آیت نمبر 41 نیچے سے 7ویں سطر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یاد کر میرے پیغمبر، ذکر کر میرے پیغمبر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک وہ تھا سچا نبی. اذ قال لأبیہ، یہ ہے وہ دلیل. اذ قال لأبیہ، جب کہا اس نے اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں تو عبادت کرتا ہے، ماں ان کی، لا یسمعو جو سنتے نہیں، لا یبصرو جو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور تیرے کام نہیں آ سکتے، تجھ سے کسی چیز کو ہٹانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک علم آیا. وہ علم کون سا؟ علم وحی، علم وحی الہی. ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے کہ وحی نبیوں پہ آیا کرتی ہے، غیر نبی پہ وحی نہیں آیا کرتی. فاتبعنی، پس تو میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا، میں تجھے رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی. اور جن کی تو پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، یہ تو شیطانی پوجا پاٹ ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کر. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کا تو کام ہی رب کی نافرمانی کرنا ہے. چلو جی، دلیل نقلی انبیاء علیہم السلام سے تفصیلاً. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دلیل نقلی ذکر کرتے ہیں اولیاء کرام سے، اپنے ولیوں سے. اسی رکوع سے پچھلا رکوع ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. حضرت مریم اللہ کی ولیہ تھی. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دلیل نقلی ذکر کرتے ہیں اہل کتاب کے علماء سے.
ان کو بطور دلیل اللہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ جو اہل کتاب کے علماء تھے ان میں سے جن کو اللہ نے سمجھ دے دی انہوں نے بھی یہ مسئلہ مان لیا، انہوں نے بھی یہ مسئلہ مان لیا۔ مسئلہ کون سا تھا؟ کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ پہلے پارے کا 14واں رکوع نکالو، پہلے پارے کا 14واں رکوع، آخری آیت، 14ویں رکوع کی آخری آیت، آگے یا بنی اسرائیل شروع ہو رہا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، مل گیا جی صفحہ نمبر 18، آیت نمبر 121، صفحہ نمبر 18۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اولئک یؤمنون بہ۔ یہ ہے دلیل کن سے؟ اہل کتاب کے علماء سے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دلیل پیش کرتے ہیں جنات سے، جنات سے۔ نکالو پارہ نمبر 29 سورۃ جن، سورۃ جن۔ قل اوحی الی، 519 صفحہ جی، صفحہ نمبر 519، پہلی آیت ہے سورۃ جن کی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اشرف المخلوقات انسانوں، تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، یہ تو وہ عظیم کلام ہے کہ جنوں نے بھی جب سنا تو انہوں نے بھی پکار کے کہہ دیا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن بڑا عجیب سنا۔ پیغام کیا دیتا ہے قرآن؟ یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی۔ فآمنا بہ، فآمنا بہ، ہم تو اس پہ ایمان لے آئے اور وعدہ کرتے ہیں کہ لن نشرک بربنا احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دلیل دیتے ہیں پرندوں سے، پرندوں سے دلیل۔ ہد ہد ہو گیا نا غائب، نکالو پارہ نمبر 19 سورۃ نمل۔ انی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ پارہ نمبر 19 کے آخری سے پہلے صفحے پہ ذرا غور کرو، آخری سے پہلے صفحہ، آیت سجدہ ہوگی جی، آیت سجدہ۔ وہ پرندہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہدہد کیا کہہ رہا تھا کہ میں ایک بستی سے گزرا، وہاں دیکھا کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور مجھے بڑا عجیب لگی یہ بات کہ کانو یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ یسجدون للشمس، آگے وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ یسجد للہ۔ ابھی سجدہ نہیں پڑھا آپ نے، پریشان نہیں ہونا، جب پوری آیت پڑھی جائے تو پھر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ یسجد للہ، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کمال ہے انسان ہو کے اور پھر حکمران ہو کے سجدہ کرتے ہیں سورج کو، حالانکہ سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیوں نہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے؟ اللہ نے دلیل کے طور پہ ہدہد کا کلام قرآن بنا کے اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلام ہدہد کا ہے، بولی ہدہد کی ہے، اور اللہ نے اس بولی کو قرآن بنایا اور قرآن بنا کے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ اور کبھی اللہ
فرشتوں کو بطور گواہ بنا کے فرشتوں سے دلیل کے طور پہ ذکر کرتے ہیں. نکالو پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10. اللہ جی شہد اللہ جی رکوع نمبر 10واں رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے نا اس سے 3 آیات پیچھے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو مل گیا جی. صفحہ نمبر 48 آیت نمبر جی 18. صفحہ 48 آیت نمبر 18 سورت آل عمران ہے جی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے فرشتوں کو سے بطور دلیل نقل کیا کہ فرشتے بھی یہی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. جی تو 7 قسم کی دلیل نقلی 7 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی پیش کرتے ہیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دلیل وحی کے طور پہ نازل کرتے ہیں اور اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں میرے پیغمبر تو کہہ دے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. نکالو ذرا پارہ نمبر 24 سورۃ مومن رکوع نمبر 11 ہوگا جی 12 رکوع نمبر 12 24واں پارہ رکوع نمبر 12 صفحہ نمبر 428. قل انی نہیت والی آیت کا نمبر بتاؤ جی. آیت نمبر 66 ستن و ستون جی. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے کس بات سے ان اعبد کہ میں عبادت کروں الذین ان کی ان بتوں کی ان بزرگوں کی. اور سمجھے ہو کل سن چکے ہو نا الذین سے مراد بت نہیں ہے. اعبد الذین تدعون من دون اللہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارا کرتے ہو اللہ کے سوا. لما جاءنی البینات من ربی جب آ گئی میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے. جس کو حکم دیا جاتا ہے اور جو حکم لے کے چلتا ہے وہ مختار نہیں ہوتا. مختار وہ ہوتا ہے جو حکم دینے والا ہوتا ہے. حکم دینے والا اللہ ہے حکم لینے والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین کہ میں رب العالمین کی کیا کروں فرما برداری کروں. رب العالمین کی کیا کروں فرما برداری کروں. بس جی اب اس بحث کو ذرا میں خلاصہ سمجھانے لگا ہوں. دعویٰ کرتا ہے اللہ اس دعوے کو اللہ ثابت کرتا ہے دلیلوں سے. کبھی عقلی دلیل کبھی نقلی دلیل کبھی دلیل وحی. اور عقلی دلیل کبھی اللہ محض دلیل کے طور پہ بتلا دیتے ہیں اور کبھی اللہ دلیل اتنی مضبوط لاتے ہیں کہ مخالف سے مخالف کو بھی اس دلیل کے مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. اللہ اکبر. اب اللہ یہ دلیلیں کیوں دیتے ہیں
فائدہ کیا ہے؟ تاکہ انکار کا کسی کو موقع ہاتھ نہ آئے، انکار کا کسی کو موقع ہاتھ نہ آئے۔ اتنا مضبوط کر دیتے ہیں اللہ اپنے دعوے کو، اتنا مضبوط کر دیتے ہیں اللہ اپنے دعوے کو کہ اس دعوے کو مانے بغیر کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی۔ نہ عقل مانتی ہے، نہ نقل مانتی ہے، نہ اللہ کی وحی مانتی ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ دعویٰ یہ حق ہے، نقل بھی کہتی ہے کہ دعویٰ حق ہے، اور اللہ کی وحی بھی کہتی ہے کہ دعویٰ حق ہے۔ دعویٰ پیش کرنے والا جناب محمد الرسول اللہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے امت کے لوگوں، یہ دعویٰ کوئی اکیلے میرے محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب نے یہی پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چلو جی، اب یہ بات آج میں نے بتلا دی ہے، آگے انشاءاللہ چلتے جائیں گے، میں کہتا جاؤں گا کہ یہ سورت کا دعویٰ ہے، اور اس سورت پہ، اس دعوے پہ یہ دلیل ہے، اس دلیل کا تعلق عقل سے ہے، اس دلیل کا نقل سے تعلق ہے۔ وہ نقل اللہ جو پیش کر رہے ہیں فرشتوں سے ہے، جنات سے ہے، انبیاء سے ہے، یا کسی مختص خاص ایک رسول سے ہے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتا جائے گا۔ ہم نے سورت فاتحہ کی ابتدا میں پڑھا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ جو الحمدللہ کا لفظ ہے، اللہ کی تعریف اس صفت کے لحاظ سے جو صفت اللہ ہی میں پائی جاتی ہے، اللہ کے بغیر کسی میں۔ تو معنی کیا کیا تھا؟ تمام صفات کارسازی، تمام صفات کارسازی۔ قرآن کریم میں یہ الحمدللہ کا لفظ کئی مقامات پہ آیا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی ملکیت کا ذکر کرتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا ملک اللہ ہی کا ہے۔ جس طرح اللہ کی اس ملک میں، ملکیت میں، کائنات کا کوئی فرد شریک نہیں، تو ملکیت والی صفت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہاں اللہ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب السماوات والارض۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کی، مخالفین کی، نہ ماننے والوں کی ہلاکتوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تباہیوں اور بربادیوں کی داستان بتلاتے ہیں، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کیا مطلب؟ کہ دشمن کو، مخالف کو، نہ ماننے والے کو ہلاک کرنا، اپنوں کو آباد کرنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے بغیر اس صفت کا مالک کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ایک مقام پہ اپنی ان ساری صفتوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور بتلاتے یہ ہیں کہ ہنسانا، رلانا، کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا، یہ سارے کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ میں نے 3 باتیں ذکر کی ہیں، اب ان 3 باتوں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ نکالو صفحہ 452، 25واں پارہ، 452 صفحہ جی۔ اللہ اللہ، آخری رکوع ہے 25ویں پارے کا۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا۔ کیا مطلب؟ آسمان و زمین میں بادشاہت اللہ ہی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی۔
وہ اسی 24ویں پارے میں آیا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اب جی اوپر سے دوسری سطر دیکھی، آیت نمبر 27 ہے، اور اسی صفحے کی آخری سطر پہ چلو، ذرا آخری 2 سطروں پہ غور کرو۔ فللہ الحمد، فللہ الحمد، اب درمیان میں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، بشارتیں دی اللہ نے ایمان والوں کو کہ ایمان والوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ رحمت ایمان والوں پہ کرنا اور کافروں کو اس خصوصی رحمت جو ایمان والوں کے حصے میں آئی اس سے محروم رکھنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو آخر میں کیا کہا؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کام اللہ ہی کے ہیں، لہذا اس صفت کا حقدار اللہ ہی ہے، اور اللہ کی اس صفت میں اللہ کی مخلوق کا کوئی فرد، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی اللہ کا ساجی اور شریک نہیں۔ نکالو پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 11۔ اللہ 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 اللہ، صفحہ 121، پہلی سطر پہ ذرا غور کرو، آیت نمبر 45 تھی، سورۃ انعام ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس سے پچھلی آیت پہ غور کرو نا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ بھول بیٹھے اس پیغام کو جس پیغام سے ان کو نصیحت کی گئی، ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پہ تمام ہر قسم کی دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اولاد بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، خزانے بھی مل گئے، حکومت بھی مل گئی، اقتدار بھی مل گیا، برادری بھی مل گئی، ساری چیزیں مل گئیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ان کو ملا اس پہ وہ گھمنڈ میں آ گئے۔ فرحوا خوش ہو گئے، یعنی گھمنڈ میں آ گئے۔ توجہ کرو، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، توجہ رکھو سبق پہ۔ یہاں تک کہ فرحوا، وہ خوش ہو گئے، کیا مطلب؟ گھمنڈ میں آ گئے، غرور میں آ گئے کہ ہو ساڑی بڑی برادری، ساڑے کول بڑا پیسہ، ساڑی بڑی اونچی شان، کوٹھی اونچی، مکان اونچا، بلڈنگ اونچی، گاڑی اچھی، اب ہمیں کس چیز کا کوئی خطرہ؟ اللہ فرماتے ہیں جب وہ گھمنڈ میں آ کے ہمیں بھول گئے نا تو ہم نے کیا کیا؟ اخذناہم بغتتن، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ نام و نشان مٹ گیا، ایسا پکڑا کہ نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قطع دابر القوم الذین ظلموا، دابر کہتے ہیں جڑ کو، جڑ کٹ گئی ان کی، اس قوم کی جس قوم نے کیا کیا تھا؟ ظلم، جس قوم نے کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا۔ اور سارے ظلموں میں بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ سارے ظلموں میں بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ میں نے کل غالباً بتایا تھا نا کہ مشرک بڑا ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم، تو شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم۔ جی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آگے کیا ہے؟ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آیا نا الحمدللہ، سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھا نا آپ نے الحمدللہ رب العالمین۔ اب کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے جب پکڑ لیا ان کو تو جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا وہ اللہ کی پکڑ سے چھڑا
نہ سکے۔ پکڑنا اور چھوڑنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ لہذا صفات کارسازی کے لائق اللہ ہی ہے، تمام صفات کارسازی کا حقدار اللہ ہی ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی اس کا ساجی اور شریک نہیں۔ شکر کرو آج ایسا نظریہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جاؤ نا ذرا سرائکی علاقے میں تو مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں، خدا سائیں جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب جب پکڑ لے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب تیسرا ایک حوالہ دیکھ لو جو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ اپنی ساری ان صفتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ نکالو پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، رکوع نمبر 7، سورۃ رحمان سے پہلے پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 7، آخری صفحہ ہے سورت کا، سورت نجم کا 476 صفحہ جی، 476 صفحہ۔ اوپر سے چھٹی سطر پہ ذرا غور کرو، آیت نمبر ہے 43۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَىٰ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ہی کام ہے، اضحک و ابکا، ہنساتا بھی میں ہوں رلاتا بھی میں ہوں۔ ہنسانا رلانا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ ہی کے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، مارتا بھی میں ہوں جلاتا بھی میں ہوں، دنیا میں لاتا بھی میں ہوں دنیا سے اٹھاتا بھی میں ہوں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر اور مادہ دونوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں۔ تو جس رب نے دنیا میں پیدا کر کے اس نظام کا حصہ بنایا، وہی ذات موت کے بعد دن قیامت کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والی ہے۔ اور اغنا و اقنا، مالدار کرنا فقیر بنانا، یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ پہلی قوموں میں نافرمانوں کو ہلاک کرنا یہ بھی اللہ ہی کا کام تھا، اور اے آخری قوم کے لوگوں، اگر تم نے بھی بغاوت اور نافرمانی سے باز نہ آئے تو تم بھی ہلاکت سے بچ نہیں سکو گے۔ جی اب معنی سمجھ آ گیا جی الحمدللہ کا سورۃ فاتحہ میں کیا معنی کیا تھا ہم نے؟ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ چلو جی کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے سبق پہ پھر عرض کروں گا۔ یہ باتیں بنیادی طور پہ سمجھنا انتہائی ضروری ہیں کہ قرآن کریم کی ہر صورت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی کیا دعویٰ، پھر اس دعوے کو ثابت کیا دلیلوں سے، کبھی عقلی دلیلیں، کبھی نقلی دلیلیں، اور کبھی ایسی مضبوط دلیلیں جن کو مانے بغیر مخالف کا بھی کوئی چارہ نہ بن سکے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نقلی دلیل پیش کرتے ہیں، کبھی نبیوں سے، کبھی فرشتوں سے، کبھی جنوں سے، کبھی اجمالاً نبیوں سے، کبھی تفصیلاً نبیوں سے، کبھی فرشتوں سے۔ یہ مختلف انداز میں اللہ سمجھاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں اپنے دعوے کو۔ سورت البقرہ کا آج ہم جو آغاز کر رہے ہیں، اس کو ذرا سورت فاتحہ سے
تعلق جوڑنا ہے کہ سورت فاتحہ میں کہا یہ کہ اللہ تمام صفات کارسازی کا مالک تو ہی ہے، ساری کاریگری تیری ہی ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، رب العالمین، تو کہ سارے جہان والوں کا رب جو تو ہے، پالنے والا جو تو ہے، یہ سورت فاتحہ میں کہا۔ اور سورت بقرہ میں اب جوڑ لگنے لگا ہے، ربط پیدا ہونے لگا ہے۔ سورت بقرہ میں صفحہ 5 پہ اللہ نے کہا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے کیا کہا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یہ بات ہے، رزقا لکم۔ جب تم نے رب العالمین رب کو مان لیا تو پھر مان لو کہ تمہارے لیے روزی کا انتظام کرنے والا جو اللہ ہے وہی تمہارا معبود ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کی معانی ہیں کیا، تشریح کیا ہے۔ ایک ربط تھی۔ دوسرا ربط ہے کہ سورت فاتحہ میں اللہ نے اپنی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا اللہ وہ ہے جو مالک یوم الدین، جو مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، روز جزا کا۔ کل میں نے بتایا کہ دین کے 4 معنی آتے ہیں، لیکن جب دین کے لفظ کے ساتھ یوم کا لفظ آ جائے تو پھر معنی صرف ایک متعین ہو جاتا ہے، کون سا؟ قیامت کا دن۔ کون سا معنی متعین ہو جاتا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو اللہ نے سورت فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین، سورت بقرہ میں اللہ نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ 2 ورق 3 ورق الٹو ذرا، صفحہ 8 پہ ذرا غور کرو، 8 صفحے پہ اوپر سے 7ویں سطر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ انسان بچاؤ کے لیے 4 طریقے اختیار کرتا ہے۔ کبھی اس بات پہ انسان کو ناز ہوتا ہے مجھے بلا کیا فکر ہے، کیا خطرہ ہے، میرا ابا جو زندہ ہے، میرا بیٹا جو جوان ہے، مجھے کس کا کیا خطرہ، کیا ڈر۔ اللہ نے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ قیامت کا دن اس کا مالک اللہ ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، نہ باپ بیٹے کے، نہ ماں بیٹی کی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی۔ دوسرا طریق یہ ہوتا ہے چلو کوئی بات نہیں موج کر لیں، اگر پکڑے گئے تو خیر ہے، علاقے کا ایم پی اے ایم این اے ہمارا رشتہ دار ہے، سفارش کر دے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یقبل منہا شفاعت، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ نہ سمجھنا کہ مسئلہ شفاعت کا انکار ہو رہا ہے، نہیں، شفاعت برحق ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شفاعت کرے گا وہ جس کو اجازت ملے گی۔ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے، لیکن شرطیں 2 ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ شفاعت کرے گا وہ جس کو اجازت ملے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کرے گا اس کے لیے جس کے لیے اجازت ملے گی، کرے گا وہ جس کو اجازت ملے گی، کرے گا اس کے لیے جس کے لیے اجازت ملے گی۔
پھر اجازت ملے گی کس کو؟ اجازت ملے گی کس کے لیے؟ ان دونوں کے لیے لازم ہے کہ ان کے اندر ایمان مضبوط ہو، عقیدہ توحید پکا ہو۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو حافظ ہے، قاری ہے، مولوی ہے، شہید ہے کہلانے کے لیے یہ سارے اپنے ساتھ دم چھلے لگائے ہوئے ہیں، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں تو اللہ کے ہاں کخدہ بھی نہیں۔ اسی طرح جو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جو مرضیاں کرتے رہیں، ہم نے بس پڑھ لیا تھا نا، سفارش کا حقدار بن جائیں گے، اللہ اللہ غیر صلی اللہ، نہ، سفارش کی اجازت بھی اس کے لیے ملے گی جو اس کا اہل ہوگا، کرے گا بھی وہ جو اس کا اہل ہوگا، کرے گا اس کے لیے جس میں اہلیت ہوگی، اور اہلیت آتی ہے ایمان سے، اہلیت آتی ہے ایمان سے، عقیدہ توحید سے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، 2-4 ہزار روپیہ تھماؤں گا، بات بن جائے گی میری۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤخذ منها عدل، وہاں پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا، لا بیع ولا خلۃ، وہ انشاءاللہ آئے گا تیسرے پارے میں، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی یاری کام آئے گی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، یہ واحد لباس ہے کفن کا جس کی جیب ہوتی ہی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے بھی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں پکڑ لوں نا اور وہ یہ چاہے کہ میں فدیے کے طور پہ مال دے دوں، ہے کتنا بڑا مال اس کے پاس، ہوگا بھی نہیں کسی کے پاس۔ اور اگر کسی کے پاس ملء الارض ذہبا، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا سونے کا بھرا ہوا کسی کی ملکیت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہے بھی نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فرض کرو اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہو کہ زمین آسمان کا سارا خلا سونے سے بھرا ہوا ہو، اور سونا بھی کھرا، آج کل والا نہیں، کھرا سونا ہو، اور وہ فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے، لا یؤخذ منها عدل، وہ مال بھی لیا نہیں جائے گا۔ اور چوتھا طریق کیا ہوتا ہے؟ خیر ہے، کوئی بات نہیں، میری دوستی یاری ہے، میری سنگت ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ میری ہم نوائی کر لیں گے، اور اگر نہیں تو میں خود کوئی کمزور ہوں، پہلوان ہوں، دودھ پی پی گوشت کھا کھا پہلوانی کر کر کے میں نے زندگی گزاری ہے، کون میرا مقابلہ کرے گا؟ لوگ تو میرے لیے دوڑ دوڑ کے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا لا ہم ینصرون، وہاں مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو سورت فاتحہ میں کہا تھا مالک یوم الدین، سورت بقرہ میں کہا وہ دن ایسا ہے جس دن 4 بچاؤ کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا۔ رب سمجھ آ گیا؟ جوڑ، تیسرا جوڑ لگانے لگا ہوں۔ سورت فاتحہ میں اللہ سے ایک دعا مانگی گئی تھی، وہ کیا دعا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا مانگی گئی۔ سورت بقرہ میں اللہ نے فرمایا تم نے مجھ سے ہدایت مانگی اور میں اللہ بڑا مہربان ہوں، لو میں نے تمہیں ہدایت دے دی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم نے ہدایت مانگی، میں نے ہدایت والی کتاب دے دی، تمہارے حوالے کر دی، اور کتاب بھی ایسی لا ریب فیہ جس میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے، شک ہونا تو دور کی بات، شک کی گنجائش تک بھی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، کتنے ربط ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھا ربط، پہلا ربط یاد رکھنا رب العالمین کے ساتھ، دوسرا ربط مالک یوم الدین کے ساتھ، تیسرا ربط اہدے کے ہدایت والی دعا کے ساتھ۔ اب چوتھا ربط بتلانے لگا ہوں،
کہ جب دعا مانگی صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، تو 3 حوالے دیے تھے۔ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پہ تیرا غضب ہوا، نہ ان کا جن پہ تو ناراض ہوا، گمراہ ہوئے، نہ گمراہوں والا راستہ، نہ غضب کا شکار ہونے والوں کا راستہ، بلکہ انعام پانے والوں کا راستہ۔ تو 3 حوالے دیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں۔ اب سورۃ بقرہ میں ابتدا میں اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کر دیا۔ پہلے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک ایک جماعت۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا، سواء علیہم سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک دوسری جماعت کا ذکر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ تیسری جماعت کا ذکر۔ 2 سے بچنے کی التجا کی گئی، ایک کی راہ پہ چلنے کی التجا کی گئی، شاباش، ایک کی راہ پہ چلنے کی التجا کی گئی، 2 کی راہ سے بچنے کی التجا کی گئی۔ تو اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا کہ ایک جماعت ان کی راہ پہ چلنا تم نے مانگا، نشانیاں میں بتلا دیتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی راہ پہ چلو گے تو تم انعام کے حقدار بن جاؤ گے، میری رحمتوں کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو کتنے ربط ہو گئے جی؟ 4 جوڑ میں نے لگا دیے سورت الفاتحہ کے ساتھ سورت البقرہ کے۔ اب یہ جو ہم نے 5 آیات پڑھی تھیں، اب ان آیات پہ مختصر سی بحث کر لیتے ہیں۔ پہلا بول اللہ نے فرمایا سورت بقرہ کا، اور سورت بقرہ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سب سے طویل سورت ہے، سب سے لمبی سورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورت البقرہ میں اللہ نے سورت فاتحہ کے سارے مضمونوں کو، چاہے وہ مضمون اشارتاً تھے یا دلالتاً تھے، ان سارے مضمونوں کا اللہ نے احاطہ کر دیا ہے سورت البقرہ میں۔ اور اس سورت البقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمنزل خیمہ کے قرار دیا۔ بمنزل خیمہ، خیمہ نیچے ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ اور جب خیمہ تن لیا جائے تو اندر آنے والا بندہ ہر قسم کے بیرونی چیزوں سے بچاؤ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر جی، آپ کی امتیوں میں سے جو امتی اس خیمے کے نیچے آ جائے گا، عقیدہ بھی خراب نہیں ہوگا، عمل بھی خراب نہیں ہوگا۔ صرف عقیدہ اور عمل نہیں، معاملات بھی خراب نہیں ہوں گے، عبادات بھی خراب نہیں ہوں گی، معیشت بھی خراب نہیں ہوگی، معاشرت بھی خراب نہیں ہوگی۔ معیشت کے مسائل بھی ہیں، معاشرت کے مسائل بھی ہیں، اور عبادات کے مسائل بھی ہیں، اور زندگی گزارنے کے اسلوب کے حوالے بھی اللہ نے سورت بقرہ میں ذکر کر دیے۔ اور ابتدا میں پہلا لفظ اللہ نے ذکر کیا الف لام میم، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات سے ہے، اور اس کی حقیقی مراد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ بید ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے۔ البتہ محنت کرنے والوں نے اس پہ محنت کی اور اس کے معانی اپنے اپنے ذوق کے مطابق نکالے کہ الف سے کیا مراد ہے، لام سے کیا مراد ہے، میم سے کیا مراد ہے۔ ایک معنی مرادی حقیقی معنی تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور لفظ کہہ دینا چاہیے اللہ اعلم بمرادہ، کیا کہنا چاہیے؟
اللہ عالم بے مرادی، اس کی حقیقی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، ذوق کی بات۔ اب میرا ذوق بھی یہ اسے پسند کرتا ہے کہ الف لام میم میں کتنے حروف ہیں؟ 3، الف لام اور میم، یہ 3 حروف ہیں، اور قرآن کریم کو 3 بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت ہے قرآن کریم کو حاصل اللہ کی ذات کی، اور اللہ کی ذات بڑی ذات ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری نسبت قرآن کو حاصل ہے جبریل امین کی، کہ جبریل امین وحی کے ذریعے یہ پیغام لے کے آئے قرآن والا، اور جبریل بھی بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور اللہ نے اس کو 600 پر دیے ہیں۔ کتنے؟ 600 پر جبریل امین کے۔ ایک پر میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ پوری بستی کو زمین سے اٹھایا اور اوپر لے جا کر الٹا پٹخ دیا، کلا کما ہو گیا، پوری بستی کا تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک پر میں اتنی قوت، تو 600 پروں میں کتنی قوت ہوگی؟ بڑا ہے جبریل امین، بڑی نسبت بڑے کے ساتھ۔ اور تیسری نسبت قرآن کو حاصل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ان تینوں نسبتوں کو اللہ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ بیان بھی کیا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا اترنا رحمان و رحیم کی طرف سے ہے، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، دوسری نسبت اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں، اور تیسری نسبت نزل علی قلبک، انزلہ علی قلبک، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کے قلب اطہر پہ اس کو اتارا، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتارا گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور محمد کریم کتنے بڑے ہیں؟ ساری مخلوق میں کوئی بھی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی امام، نہ کوئی پیر، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں میں سے کوئی نبی بھی آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب سے اعلیٰ۔ تو تینوں نسبتیں اعلیٰ ہیں۔ تو الف سے اللہ، لام سے جبریل کی نسبت، میم سے محمد کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اللہ نے پہلے بول میں بتلا دیا کہ یہ میرا کلام ہے، لے کے جبریل آیا، اور آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ۔ ہے کیسی کتاب؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، الکتاب۔ اور یہ جو لفظ الکتاب کا ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ابتدا میں سورۃ بقرہ میں جو الکتاب آیا ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے، الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور دوسرا الکتاب سے مراد کبھی کبھی سورت بھی آ جاتی ہے، جیسے سورت یونس کی ابتدا میں الکتاب کا لفظ آیا، سورت یوسف میں آیا، سورت شعراء میں آیا، اور وہاں الکتاب سے مراد پورا قرآن نہیں بلکہ وہ سورت مراد ہے۔ اور کبھی کبھی سورت کا دعویٰ الکتاب کے لفظ سے مراد ہوتا ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کی 2 سورتوں کی ابتدا میں الکتاب کا لفظ آیا ہے، حامیم مومن میں بھی اور سورت زمر میں بھی، حامیم مومن میں بھی اور سورت زمر میں بھی، اور اس الکتاب سے مراد سورت کا دعویٰ ہے، الکتاب سے مراد سورت کا دعویٰ ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 3۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور کبھی کبھی الکتاب سے مراد سورت ہوتی ہے، جیسے سورت یونس، سورت یوسف، سورت شعراء۔ اور یہاں
کبھی کبھی اللہ الکتاب کے لفظ سے مراد سورت کا دعویٰ لے لیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، یعنی یہ اس سورت کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ بھی ایسا جو لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے، اس دعوے کو ماننا ہوگا، اس دعوے کو ماننا ہوگا۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی جب کتاب کا لفظ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر آ جائے، تو وہاں کتاب سے مراد تورات یا انجیل ہوتی ہے، اس لیے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ ایک کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ، ایک کتاب عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تو وہاں الکتاب کے لفظ سے مراد تورات اور انجیل۔ اللہ اللہ۔ اور اگر الکتاب اور لفظ قرآن، الکتاب اور لفظ قرآن یہ اکٹھے آ جائیں کسی صورت میں یا کسی آیت میں، تو اس سے مراد قرآن کریم کے مضمون ہوتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے مضامین کون کون سے بیان کیے ہیں۔ چلو جی، تو یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ الف لام میم اللہ عالم بمرادہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کون پرہیزگار؟ بند کر دے۔ کون پرہیزگار؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب کہتے ہیں اس چیز کو ما غاب عن الحس، جو حس سے پوشیدہ ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ آنکھ حس ہے، کان حس ہے، ہاتھ حس ہے، پاؤں حس ہے۔ ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، کانوں سے جو چیز پردے میں ہے وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ پہ ایمان، فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر فرشتوں پہ ایمان، وحی کو اترتے دیکھا نہیں مگر وحی پہ ایمان۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے انہیں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ، یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں متقی لوگوں کی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کتاب کے، بما ساتھ اس کتاب کے، انزل الیک جو نازل کی گئی، اتاری گئی آپ کی طرف۔ اما کو ذرا سمجھو، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کتاب کے، ساتھ اس مسئلے کے، انزل الیک جو مسئلہ اتارا گیا آپ کی طرف۔ کون سا مسئلہ اتارا گیا؟ کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس پہ ایمان۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل جو اتاری گئی آپ سے پہلے، ان پہ بھی ایمان ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن تبلیغ کس کتاب سے کرتے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ تبلیغ کس سے کرتے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ مانتے ہیں ان کتابوں کو جو اللہ نے اتاری، لیکن تبلیغ کرنی ہے قرآن کریم سے۔ جب آسمانی کتابیں جن کو مانتے ہیں ان کی تبلیغ نہیں، تبلیغ ان کی اس کتاب کی جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن کریم۔ پھر دوسری تیسری کتابیں کہاں؟ ان کا مقام کہاں؟ یہ قرآن کریم ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور وہ مسئلہ جو اتارا گیا آپ سے پہلے کتابوں میں، وہ جو آپ نے سورت بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں پڑھا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور اس کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ یہ مسئلہ جو پہلی کتابوں میں بھی آیا اسے بھی مانتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی تائید کی اور اس کا ذکر کیا اسے بھی مانتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ذرا گنتی کرو جی متقین کی صفات کو۔ الذین یؤمنون بالغیب 1، ویقیمون الصلاۃ 2، ومما رزقناہم ینفقون 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک 4، وما انزل من قبلک 5، وبالآخرۃ ہم یوقنون 6 باتوں پہ ان کو یقین ہے، 6 چیزوں پہ ان کا ایمان ہے، یہ متقی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے اندر یہ 6 خوبیاں پیدا کی، 6 صفتیں پیدا کی۔ اب نتیجہ آگے آئے گا جی، نتیجے سے پہلے ذرا غور کرو جی۔ یہ جو آیت ہے نا وما انزل من قبل کا، یہ آیت کا حصہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی، دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر کوئی اور نبی آ سکتا ہوتا تو اس نبی پہ بھی وحی آتی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وما انزل من قبل کا، من قبل کا تو ذکر رب نے کیا، اور اگر بعد میں کوئی وحی آنی ہوتی تو متقی کی صفتوں میں اللہ یہ ذکر کرتے وما انزل من بعد کا، وما انزل من بعد کا، جبکہ یہ جملہ قرآن میں ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا بھی نہیں۔ 6 صفتیں جس نے اپنے اندر پیدا کی، اللہ نے اس کو تقوی والا بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، نتیجہ دونوں جہانوں کا، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ثمرہ ہے دنیا کے لحاظ سے، واولئک ھم المفلحون، یہ نتیجہ ہے آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے نتیجہ کیا؟ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے کس پہ ہیں؟ یہ ہدایت پہ۔ گویا ہدایت کا مل جانا، ہدایت کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور آخرت کے میدان میں فلاح کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو جو اپنے اندر یہ 6 خوبیاں پیدا کر لے، یہ 6 کمال پیدا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی والا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ بس ختم کرنے کے قریب آ چکا ہے ہمارا مرحلہ۔ علی ھدی من ربہم کو ذرا سمجھنا ہوگا۔ اس علی کو کہتے ہیں حرف جار۔ بیٹیوں ذرا توجہ کرو، علی جار ہے، ھدی مجرور ہے۔ یہ اب آپ نے خود غور کرنا ہوگا کہ یہ ھدی مجرور کیسے ہے، زیر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، چلو یہ انشاءاللہ پھر پوچھ لوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ علی جو ہے حرف جار ہے، اور علی آتا ہے استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جس بندے نے اپنے اندر یہ 6 صفتیں پیدا کر لی، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ علی ھدی من ربہم، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ کتنا اونچا کیا؟
ہدایت کو نیچے کر دیا، اس کو ہدایت سے اوپر کر دیا۔ گویا ہدایت مرکب بن گیا اور یہ اس پہ راکب بن گیا، ہدایت سواری بن گئی اور یہ اس پہ سوار بن گیا۔ اور جب ہدایت پہ سوار بنا تو پھر اتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ نے اس کی ماننے کو معیار بنا دیا، کسوٹی بنا دیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ صحابہ معیار حق ہیں، سنتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ معیار حق ہیں۔ کچھ عقل کے کمزوروں نے اس معیاریت کو بند کیا 4 میں، کچھ تو وہ ہے نا جنہوں نے 5 میں بند کر دیا، اور کچھ بیچارے صرف لکیر کے فقیر یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ چونکہ ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا، خود نہ سوچا، انہوں نے پھر نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ بس یہ 4 حق پہ ہیں، باقی اللہ اللہ خیر سے۔ حالانکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام صحابہ حق ہیں، تمام صحابہ معیار ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں، الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ نقص سے پاک ہیں، تنقید سے پاک ہیں، تنقید سے پاک ہیں، سب صحابہ معیار حق ہیں۔ اور دلیل کہ انہوں نے اپنے اندر یہ 6 اوصاف پیدا کیے کمال درجے کے۔ جب کمال درجے کے 6 اوصاف پیدا کیے تو اللہ نے ہدایت کو ان کا مرکب بنا دیا اور ان کو ان کا راکب بنا دیا ہدایت کا، اور پھر اعلان کر دیا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ اب امت کے لیے، ہدایت کے لیے کسوٹی ہے میرے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر یہ کمال پیدا کیے تو اعلیٰ درجے کے کمال پیدا کیے۔ اور قرآن کے پہلے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ۔ قرآن کے پہلے مخاطب کون ہیں؟ صحابہ۔ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ کو اللہ نے جو معیار حق بنایا اور قرآن کریم کا پہلا مخاطب بنایا، اور اللہ نے جو پہلی صفت بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، ان کا ایمان کمال درجے کا تھا۔ آج بھی محبت میں آ کے نام تو لے لیا جاتا ہے، لیکن عقیدے کی بات آئے تو پھر یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ تو عورت ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جی وہ بس وہ ایک مرحلہ تھا آیا اور گزر گیا۔ اللہ کے بندو، صحابہ کو ماننے کا حق یہ ہے کہ صحابہ والی راہ اختیار کی جائے، زبان کی حد پہ نہیں، عمل اور ایمان کی حد پہ، کہ صحابہ کرام نے جو یقین اپنے دلوں میں پیدا کیا تھا اللہ کی توحید پہ کامل درجے کا، اس پہ یقین اپنا پورا بنا لے، اور جب وہ پورا یقین بنا لے تو اب اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرے، لیکن تذکرہ کرتے وقت صحابہ کرام کا عقیدہ بھی بیان کرنا چاہیے، اس عقیدے کو ماننا بھی چاہیے، پھر محبت کا دعویٰ کامل ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، حقیقی کامیاب ہونے والے بھی وہی لوگ ہیں، دنیا میں ہدایت مل گئی اور آخرت میں کامیابی مل گئی۔ آخری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کے
نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا، اور فرمایا اس دروازے کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام، اس سے فلاں داخل ہوگا، اس سے فلاں صفت والا، فلاں خوبی والا، فلاں خوبی والا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ہر معاملے میں پہلا نمبر، ہر معاملے میں پہلا نمبر، نبی کو ماننے میں بھی پہلا نمبر، نبی کو اٹھانے میں بھی پہلا نمبر، نبی کے ساتھ سونے میں بھی پہلا نمبر، نبی کو اپنی گود میں سلانے میں بھی پہلا نمبر، سفر کا بھی ساتھی، حضر کا بھی ساتھی، اور ہاں نالے بھی آ دو، صبر کا بھی ساتھی، قبر کا بھی ساتھی، صبر کا بھی ساتھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر مرحلے پہ پہلا نمبر لینے والا۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون من، مجھے امید ہے کہ وہ میری امت میں تو ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بیک وقت آواز آئے گی۔ تو صحابہ میں اظہار حق ہیں، اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس پہلے نمبر والی صفت کا اظہار کیا جائے تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے کو بھی ماننا بھی چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور دلیل کے طور پہ قرآن کریم کی آیات پیش کی تھی انک میت وانہم میتون، دلیل کے طور پہ آیت پیش کی تھی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، دلیل کے طور پہ قرآن کریم کی اس آیت کو بطور استشہاد پیش کیا تھا ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی حقیقتوں سے باخبر رہ کر اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد